کسی ایک کتاب کا، کسی ایک رسول کا، کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تقدیر کے سلسلے میں بھی ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ آج میں تھوڑا سا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ بن چکی ہے کہ تقدیر کا رونا اس وقت روتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ گھر میں سب بیمار رہ رہے ہیں اور کوشش کے باوجود بیماری ختم نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن اسی گھر میں جب مال کی فراوانی ہوتی ہے اور آسائش کے سارے سامان ہوتے ہیں، سب تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی تقدیر نہیں کہتا، وہاں کہتا یہ تو میرا کمال ہے۔ ہر برائی کو تقدیر پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہر اچھائی کو خود کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کیے ہوئے بیٹھے ہیں تقدیر ہی میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں۔ نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرتم، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب میں یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔ ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے۔ آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے۔ جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے، توجہ چاہوں گا، پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی، وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے۔ بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ وہ کچھ کرنے والا تھا، اس نے اپنے علم سے جان لیا اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے تقدیر شبیہ بمبرم، شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم اور تقدیر محض۔ بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا. اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم. اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا. یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. خاصان بارگاہ کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے مولا عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یجادلنا فی قوم لوط. میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے. باہر پڑھیے، نماز پڑھنی ہے تو چلیے باہر پڑھیے. یہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں، ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو. لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے. کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے. اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے. اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے، وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار. لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہوں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا، فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو، اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو. روک دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں، پرہیز کریں، نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا،